اتنے کام اور اتنے مبارک سلسلے آپ کی اس چھوٹی سی مسجد میں اللہ پاک نے جاری و ساری فرمائے، یہ ان کا وہ متحرک ذہن اور متحرک سوچ ہے، وہ داعیانہ فکر. تو پھر دائیں بائیں کے معاملات، خطرات، اندیشے، باتیں، یہ چیزیں ان کے لیے معنی نہیں تھی دوستو. آج چونکہ وہ نہیں ہے، اللہ کے حضور ہے، یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں. اب مجھ جیسا کمزور آدمی، میں ان سے کہتا تھا مفتی صاحب یہ ہو جائے گا، یہ مسئلہ ہے، یہ ہے، تھوڑا سا صبر کر لیتے ہیں، اگلے مہینے دیکھ لیں گے، فلاں کر لیں گے، یہ کر لیں گے. نہیں، جو چیز اللہ پاک ان کے ذہن میں ڈال دیتے، دو کام ضرور کرتے کہ استخارہ اور ایک اپنے بڑوں اور بزرگوں کی سرپرستی میں. آپ دیکھیں نا، جتنے آپ سب حضرات ہمارے مسجد کے پرانے احباب ہیں، ساتھی ہیں، لیکن جو بھی سلسلہ شروع ہوتا یہ نہیں ہوا کہ وہ خود آ کے بیان کر رہے ہوں یا مجھے کہو، نہیں، اپنے کوئی استاذ ہیں، بزرگ ہیں، ہمارے شیوخ ہیں، ہمارے اکابر ہیں، ان کو لا کے بٹھاتے کہ بھئی یہ افتتاح کریں گے، یہ بنیاد رکھیں گے، یہ دعا کریں گے، تب کام شروع ہوگا. اس کا نتیجہ یہ ہے دوستو کہ انسان جب بڑوں کی سرپرستی میں اپنے آپ کو رکھتا ہے اور اللہ سے استخارہ کر کے کام شروع کرتا ہے، اس کام کو اللہ پاک پر لگا دیتے ہیں، روحانی پر لگ جاتے ہیں. ورنہ ہم جیسے کمزور للو پنجو قسم کے لوگ، لیکن یہ سارے خیر کے سلسلے کتنی برکتوں کے ساتھ چلے، اور کتنے اکابر، کتنے اہل اللہ، کتنے اللہ والوں کی زیارت ہمیں ان کی برکت سے نصیب ہو اس مسجد میں. اور یہ اتنا آسان بھی نہیں ہوتا تھا. ہم تو ظاہر سی بات ہے آ کے کرسی لگا کے بیٹھ گئے برابر میں، لیکن ہمیں اندازہ ہے کہ ان اکابر اور بزرگوں کو لانے میں اور ان سے وقت لینے میں، ان سے سرپرستی کروانے میں کتنی کچھ محنت کرنی پڑتی تھی، اپنے آپ کو گلانا اور لگانا پڑتا تھا. یہ باتیں ان کی ہمت کو کبھی نہیں توڑ سکے، اس لیے ان کی زندگی ایک مشعل راہ ہے دوستو. بہت ساری باتیں ان کی اس مختصر زندگی سے ایسی ہیں جو آج ہم سب کو اجتماعی طور پر سیکھنی چاہیے اور سمجھنی چاہیے.